على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ نور کے مضامین پر گفتگو کی گئی، جس میں سورۃ نور کا ایک مضمون تھا اقامت التوحید، جس کے حوالے سے بعض باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں، اور درمیان میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ حب صحابہ اور حب اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا دعویٰ نفاق اور فراڈ پر مبنی ہے۔ اور ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی محب کا امتحان لینا ہو کہ واقعتاً اس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہے یا تجارت کے طور پہ نام صحابہ کا لیتا ہے، اہل بیت کا لیتا ہے، لیکن خفیہ مقاصد کچھ اور ہیں، تو اس کا امتحان کس طرح ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان کا طریق یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کا مشن اور عقیدہ پیش کیا جائے۔ جس آدمی کا صحابہ اہل بیت والا عقیدہ ہوا تو وہ اپنے محبت کے دعویٰ میں سچا ہے، اور جس کا عقیدہ صحابہ یا اہل بیت کے عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا اور صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے سے غصہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ مسلمان بھی نہیں، اور اس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت کا کوئی گوشہ موجود نہیں۔ یہ ایک آسان سا امتحان ہے۔ تو آج کی گفتگو میں تھوڑی سی میں اس پر وضاحت کروں گا، کیونکہ اس پر مستقل بیانات موجود ہیں کہ صحابہ اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا۔ تو کوئی مسئلہ بھی ہو جو آج امت میں باعث نزاع، افتراق اور انتشار بنا ہوا ہے، اس مسئلہ کو پیش کریں گے صحابہ اور اہل بیت کی تحقیق اور عقائد پر، تو سمجھ آ جائے گی کہ کون محب ہے اور کون مبغض ہے، کون سچا محبت کرنے والا ہے اور کون فراڈی ہے اور دھوکہ دینے والا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ
جو آج دنیا کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارنا کس کو ہے اور پکارنا کیسے ہے۔ اگر آپ سب اختلافی مسائل کا خلاصہ نکالیں تو بڑا مسئلہ کہ پکارنا ہے کس کو اور پکار ہے کیسی، کس طرح پکارنا ہے۔ اب یہ چیز اگر صحابہ اہل بیت کے مذہب میں تلاش کی جائے کہ وہ کس کو پکارتے تھے، کیسے پکارتے تھے، تو قرآن مقدس نے دو ٹوک لفظوں میں اس عقیدے کو بیان کیا اور فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یدعون ربہم، کہ صحابہ اہل بیت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتے تھے صرف اپنے رب کو، کسی اور کی پکار نہیں کرتے تھے، زور و پکار صرف رب کی۔ اور وہ بھی کیسے؟ ربنا اخرجنا من ہذہ القریہ، ربنا یہ دوسرا عنوان ہے کہ پکار تھی کیسے۔ ربنا اخرجنا، یدعون ربہم، پکارتے بھی صرف رب کو تھے اور پکارتے بھی کیسے تھے؟ ربنا، ان کی پکار شروع ہوتی اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار۔ تو صفت رب کا ذکر کر کے وہ اللہ تعالی ہی کو پکارتے تھے۔ اور آج یہ عقیدہ پیش کر کہ اپنی حاجات و مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا ہے اور توسل اور وسیلہ کے طور پر اللہ کے ناموں اور صفتوں کو ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کرنا ہے۔ اس عقیدے کو پیش کر کہ اس محب کا پھر ایمان کا اندازہ کر۔ تو آج کا یہ نقلی عاشق، نقلی محب، یہ پہلے امتحان میں بھی فیل ہے۔ یہ جب بھی پکارتا ہے تو غیر اللہ کو پکارتا ہے حاجات و مشکلات میں، اور اس نے تو باقاعدہ نعرے بنائے ہوئے ہیں، علی مشکل کشا، علی حاجت روا، یا حسن یا حسین، یا غازی عباس۔ یہ تو عین شدت کے وقت، جس شدت میں مکے کا مشرک بھی صرف اللہ کو پکارتا تھا، جس سختی اور مشکل میں مکے کا کافر بھی صرف اللہ کو پکارتا تھا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس مقام پر آج جتنے یہ نقلی عاشق ہیں اور نقلی محب صحابہ اہل بیت، یہ پہلا عنوان یہ پکاریں گے غیر اللہ کو۔ کوئی کہے گا المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، المدد یا عباس۔ اب جب غیر اللہ کو پکارا تو صحابہ کا عقیدہ بھی گیا، اہل بیت کا عقیدہ بھی گیا۔ اور جس کا صحابہ اہل بیت والا عقیدہ نہیں، وہ نقلی اور فراڈی عاشق ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت بھی نہیں۔
پھر زین العابدین، ان کی دعائیں دیکھیں، امام جعفر باقر کی دعائیں دیکھیں، موسیٰ کاظم کی دعائیں دیکھیں. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ ان کی دعاؤں میں خالص اللہ کی پکار اور اللہ کے ناموں کے ساتھ رب کی پکار ہے. سرگودے کا وہ مجتہد جو اس فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ڈھکو صاحب، اس کی 3 کتابیں اس موضوع پہ شائع ہو چکی ہیں، جس پہ اس نے زور لگایا کہ اہل بیت عظام پر جب مشکل بنتی تھی تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور اس نے کہا جو یا علی مدد اس عقیدے سے پکارے کہ علی غیب دان اور ما فوق الاسباب میری مدد کر سکتا ہے، تو اس محمد حسین ڈھکو نے لکھا وہ ایسا مشرک ہے جیسے مکے کا ابو جہل مشرک تھا. اب بجائے اس کے اس نے پورے اپنے ائمہ کے ارشادات جمع کیے اور ائمہ اہل بیت جس کو کہا جاتا ہے ان سب کے ارشادات بحوالہ جمع کر کے اس نے یہ مضمون بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے ہاں یہ حدیث بالکل کھری اور صحیح ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہ عبادت کی جان ہے، عبادت کا خلاصہ ہے. اس لیے اگر کوئی حاجات میں، مشکلات میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں، تو وہ اس غیر کی عبادت کر رہا ہے. اگرچہ نام عبادت نہ رکھے لیکن معاملہ اس کے ساتھ معبود والا کر رہا ہے. چاہیے تجھے تھا یہ اس مذہب کا اپنا مصلح، اپنا مجتہد، جس کی پوری زندگی انہوں نے تعریفیں کی کہ یہ ہمارا مجتہد ہے اور مجتہد آل محمد. اب یہ سارے ذاکر ٹھاکر اس کے پیچھے لگے ہیں کہ یہ شیعہ وہابی ہوگی ہے، اور اس کے پوری جماعت اور شاگردوں کا نام انہوں نے رکھا وہابی شیعہ. یہ نیا فرقہ آ گیا جی، وہابی شیعہ. اسی طرح اصحاب پیغمبر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کا قرآن مقدس نے بیان کیا کہ سب سے مشکل مرحلہ اور سب سے مشکل وقت یہ وہ تھا جب بدر کا میدان تھا. مقابلے میں مادی قوتیں، اسباب، اور اس طرف نہ مادی قوت نہ اسباب، نہتے جان نثار. تو اس وقت سب کے سب متوجہ ہوئے زندہ پیغمبر ان کے اندر موجود ہیں. کسی نے پیغمبر کریم کو نہیں پکارا. اللہ نے اس منظر کو بیان کیا اور فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون ربکم. علی بھی ان میں اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار 313 اور خود امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا قرآن نے حوالہ دیا. اذ تستغیثون، جب تم مدد کے لیے پکار رہے تھے، غوث اور مدد مانگ رہے تھے. کس کو پکار رہے تھے؟ ربکم، اپنے رب کو پکار رہے تھے. علی بھی رب کو پکار رہے تھے، پیغمبر بھی رب کو پکار رہے تھے، صدیق فاروق بھی رب کو پکار رہے تھے. یہ سب کے سب اس میدان بدر میں اللہ ہی کو پکار رہے تھے. اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا؟
اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ اہل بیت کا مذہب یہ ہے کہ پیغمبر زندہ بھی ہو اور قریب بھی ہو تب بھی انہیں پتا ہے کہ ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس لیے پکار کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ اگر ہم ایک ایک صحابی کی بات کریں تو بڑا لمبا مضمون ہے۔ صحابہ کے مارکے ہیں، جنگیں ہیں، دعائیں ہیں، پکارے ہیں، سب کچھ ہے، ایک لمبا طویل مضمون ہے۔ صرف ایک عنوان آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور صحابہ کا معاملہ تو بالکل صاف ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اگر کوئی آدمی اس حدیث کو سمجھ لے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ضد نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بارشوں کا سلسلہ رکا، بارش استسقاء بارش کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور خاندان نبوت کو جمع کیا، اور مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک طرف آپ کی قبر انور اور اس کے سامنے میدان میں سارے صحابہ جمع ہوئے، اور وہاں پر حضرت عباس کو منبر پہ بٹھایا جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے، ان کو منبر پہ بٹھایا اور پھر عرض کی اللہم انا کننا نتوسل بِأَمِّ نبیک۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا اللہم انا کننا نتوسل بدعائے نبیک، اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے تو بارشوں کے لیے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ نتوسل بنبیک، نتوسل بدعائے نبیک، جس کے 20 واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ جس طرح حدیث میں آیا آپ منبر پہ تھے اور ایک عام دیہاتی آدمی آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، اموال بھی مر رہے ہیں اور جانیں بھی جا رہی ہیں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ بارش دے دے۔ اس دیہاتی کو بھی پتا تھا کہ بارشیں برسانے پہ تصرف کس کا ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ ادعو اللہ، آپ دعا کر دیں۔ یہ تھا کننا نتوسل بنبیک، بدعائے نبیک، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، اور آج تیرے محبوب دنیا میں نہیں ہیں، نتوسل بعم نبیک، آج ہم حضرت عباس جو تیرے نبی کا چچا ہے اس کو لائے ہیں دعا کروانے کے لیے، ان کی دعا کو قبول کر دے۔ یہ حضرت فاروق اعظم مجمع صحابہ میں کھڑے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ حضرت عباس کو فرمایا آپ دعا کریں، بارش کی، صحابہ موجود، اہل بیت موجود، خاندان نبوت موجود، کسی نے نہیں کہا کہ یہ قریب تو پیغمبر کریم کی قبر ہے کہ پیغمبر کریم سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ کے نبی کی قبر ساتھ موجود ہے، یوں کر کے پیغمبر کریم کی قبر پہ آ کے دعا کروائیں۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ اہل بیت کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب بھی موت کے بعد سنتے بھی نہیں اور استشفاء کرتے بھی نہیں۔ اب یہ میں نے نتیجہ نہیں نکالا، حافظ ابن القیم جن کو
مولانا سرفراز خان صفدر نے ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم دونوں کے بارے میں لکھا، کانا اکابر اہل سنہ، یہ دونوں اولیاء حاضر الامہ، یہ دونوں اکابر تھے اہل سنت کے اور اس امت کے اولیاء تھے، اس امت کے اولیاء تھے اور اکابر تھے اہل سنت کے۔ تو حافظ ابن القیم نے قصیدہ نونیہ میں اس واقعہ کو پیش کیا اور فرمایا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر کریم مدینہ منورہ کی قبر انور میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو صحابہ قبر نبی کو چھوڑ کر کبھی حضرت عباس سے دعا نہ کرواتے۔ توجہ ہے؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے اس سے تو وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، جب مولوی قرآن کا منکر بنتا ہے تو اس کے شیطان، اس کے دماغ پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ انکار قرآن کا پہلا نتیجہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جو قرآن سے منہ پھیرے، جھوٹی روایات، کول کٹورے، اور آج کل تو دین آ گئی ہے خوابوں پر، فلاں نے حضرت صاحب کے مرید کو خواب آیا، جیسے حضرت صاحب بے ایمان اور حضرت کا مرید اس سے بڑا لعنتی، خواب آیا۔ اور بعد ایسے بدترین گستاخ رسول ہیں، ایسے لعین شیطان ہیں کہ خواب کے عنوان پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ معاذ اللہ رسول مکرم کو دیکھا، اور میں آگے لفظ نہیں بیان کر سکتا، جو ان گدھوں نے کہے کہ آپ پر پردہ نہیں تھا، ستر کھلا تھا، فلاں کھلا تھا آپ کا۔ اب یہ کوئی مسلمان بیان کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان دریدہ دھن پاکستان کے رشدیوں سے حیران ہوں کہ ایسے الفاظ پیغمبر کے بارے میں یہ بیان کس دل سے کرتے ہیں اور کس سینے سے۔ پھر اس پر تعویلات دیکھو۔ اور جی مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام گر رہے تھے اور میں نے تھام لیا، خواب دیکھا۔ بھئی اس خواب اور اس خواب کی کیا مناسبت ہے؟ گر رہے تھے، تھام لیا، ابرتہ بے اقامت سنتی ہی، مراد ہے آپ کی سنت کی اقامت سنت، رد بدعت۔ اور خواب بیان ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ جس کے کوئی لفظ مسلمان زبان پہ نہیں لا سکتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیان کرتی ہیں ما رأى منی ولا رأیت منہ، وہ لفظ انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، لا رأى منی ولا رأیت منہ۔ لیکن یہ دجال من الدجاجلہ اور شیطان کی نسل ایسے جھوٹوں پر، پیغمبر کی توہین کرنے پر، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی پہ تلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی تعویلات کوئی کدھر سے۔ تو ہم کہتے ہیں عوام الناس کو بھی اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ اس شیطان صفت لوگوں کی ذرا بات سنیں کہ یہ کس کے متعلق کس قسم کے گھنونے اور کس قسم کے گندی زبان استعمال کر رہی ہے۔ خیر، کسی صحابی نے نہیں کہا آؤ جی پیغمبر کریم کی قبر سے دعا کروائیں، اور اب یہ کیا کہتے ہیں جی عرابی آ گیا۔ بھئی صحابی کیوں نہیں آیا؟ عرابی آ گیا۔ عرابی تمہارا دادا لگتا تھا؟ عرابی آ گیا، دیہاتی آ گیا۔ میں نے کہا یہاں تو فاروق اعظم ہیں،
حضرت عباس ہیں اور پیغمبر کریم کی قبر انور قریب ہے اور سخت ضرورت ہے بارش کی، پیغمبر کریم کی قبر انور سے جا کے یہ صحابہ دعا کیوں نہیں کرواتی؟ توجہ ہے؟ کہتے ہیں اسی سے وسیلہ ثابت ہو گیا۔ نکتہ یہ ہے کہ مفضول کا وسیلہ بھی پیش کرنا جائز ہے، لیکن آگے ڈنڈی مارے گا۔ مفضول کا وسیلہ کیسے؟ پوری بات کر کیسے؟ دعا کروانا، دعا کروانا۔ تو دعا کروانا، زندہ سے دعا کروانے والے توسل کا انکار کس نے کیا ہے؟ کوئی آدمی زندہ ہے اسے دعا کرواؤ۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ اہل بیت آپ کو دنیاوی حیات سے زندہ سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی آپ کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا نہ کرواتے۔ یہی بات تو علامہ ابن القیم نے کہی، یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے کہی، یہی بات علامہ ابن عبد الہادی نے کہی، یہی ابن رجب نے کہی، اور یہی بات شاہ ولی اللہ نے کہی کہ اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر موت کے بعد سننے سنانے والی بات ہوتی، جب موت کے بعد سفارشی التجا والی بات ہوتی، تیرا پاکستانی شیطان یہ تو وہاں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہی، اور پھر پیغام بھی دیتے ہیں دوسرے کو۔ لیکن جہاں پر رک کے سوچو میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا، کہ وفات کے بعد امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی آپ کے سامنے درخواست نہیں کی جا سکتی۔ اچھا پھر یوں کر لیتے، چلو حضرت عباس سے دعا کرواتے اور آپ کی قبر کے قریب چلے جاتے، بھائیو توسل ہو جائے، وسیلہ ہو جائے۔ نہیں، قبر انور کو سائڈ پہ رکھا اور خود دور جا کے، آج بھی وہاں پر نشان موجود ہے جہاں دعا ہوئی تھی، دور جا کر دعا کروائی۔ پھر حضرت عباس نے دعا کی، وہ بھی خالص اللہ کے ناموں سے دعا کی، اور بعض روایات میں حضرت عباس ابھی منبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش کے قطرے شروع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ تو خیر بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی گئی۔ پھر ایک موقع آیا، حضرت یزید، کیا نام میں نے لیا؟ حضرت یزید کون ہے؟ یہ صحابی ہے۔ ایک یزید تو وہ جو معروف یزید ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ یزید صحابی ہے حضرت معاویہ کے دور میں۔ پھر ایک موقع آیا یہ قحط کا، تو انہوں نے حضرت یزید صحابی سے دعا کروائی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو استسقاء بارش مانگنے کا مسئلہ ہے، اس میں نماز ضروری نہیں، کوئی سنت مؤکدہ نہیں کہ تم نماز ہی پڑھو، جائز ہے، لیکن اصل طریقہ دعا ہے۔ اور استدلال اسی سے کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے دعا کروائی، حضرت معاویہ نے دعا کروائی، تو بارش مانگنے کا اصل طریقہ وہ دعا کروانا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ صحابہ اہل بیت کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ موت کے بعد پیغمبر کریم کی قبر سے، قبر کے قریب سے سفارش کرائی جائے اور التجا کی جائے، وہ کبھی بھی آپ کی قبر انور کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا نہ کرواتے۔ پتہ لگا کہ اس مسئلہ میں صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ بالکل کلیئر تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے،
اپنی حاجتوں اور مشکلات میں پکارنا بھی صرف اللہ کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا۔ ہاں اللہ کو پکارنا ہے رسول کے طریقے پہ، پیغمبر کے طریق پہ اللہ کو پکارنا ہے، اور پکارنا بھی کیسے؟ اللہ کے ناموں کے توسل سے، ناموں کے وسیلے سے۔ اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی اور اخبار الطبال میں شیعہ محقق اور اس طرح دیگر کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دونوں کتابیں متفق ہیں، اہل سنت اہل تشیع، کہ حضرت حسین میدان کربلا میں آخری وقت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہاں پر دعا کر رہے تھے، اللہم انت رجائی فی کل شدت، یا اللہ تو ہی میری امیدوں کی جگہ ہے ہر مشکل میں، انت ملجائی، تو ہی میرا ملجا، تو ہی مشکل کشا ہے، من کل کرب، ہر کرب میں، ہر شدت میں، ہر مصیبت میں میرا اکیلا مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، تو میری مدد کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پوچھو ملا سے، پوچھو ان ذاکروں سے کہ حضرت حسین نے آخری وقت میں کس کو پکارا تھا؟ جیسے تم بول رہے اس طرح کس کو پکارا تھا؟ مدینے کی طرف رخ نہیں کیا، کوفہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ حضرت حسین نے یہ مسئلہ پیغمبر کریم کے گود میں پڑا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں پڑا تھا، اور یہ مسئلہ حضرت حسین کی گھٹی میں تھا کہ مشکل کشا صرف رب ہے، حاجت روا صرف رب ہے، پکار کے لائق صرف رب ہے، پکارنا بھی اللہ کو ہے اور پکارنا بھی اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے ہے۔ یہ مسئلہ حضرت حسین نے اپنی اماں سے سیکھا، اپنے بابا سے سیکھا اور اپنے نانا سے سیکھا، اور اپنے عقیدے پر مہر ثبت کر گئے کہ کائنات والو جب اسباب ختم ہو جائیں تو رجائی با امید لگانے کی جگہ امیدوں کو پورا کرنے والا اور کرب و شدت میں مشکل کشا حاجت روا یہ اللہ ہی ہے، نہ میرا بابا علی ہے، نہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کبھی ذاکر نہیں بیان کرے گا کیونکہ پورے مذہب کی جڑ نکل جائے گی، کبھی رینٹ کا خطیب بیان نہیں کرے گا، حالانکہ یہ وہ روایت ہے جو اہل سنت بھی اہل تشیع بھی سب کے سب متفق ہیں اس پر کہ حضرت حسین نے اخیر وقت میں صرف رب کو پکارا۔ اور انت رجائی فی کل شدہ، ان لفظوں کی شدت ذرا دیکھو، انت رجائی فی کل شدہ، اور اس کی وجہ یہ تھی پیغمبر کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق دیتے تھے۔ آپ کا کزن، چچا کا بیٹا حضرت ابن عباس، حضرت عباس کا بیٹا، وہ خود کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب کے پیچھے سواری پہ تھا۔ اب یہ بچہ تھے اور پیغمبر کریم کی فکر دیکھو کہ بچوں کو تعلیم کیا دیتی ہے، اور آج دیکھو بڑے بڑے مسجد مدرسے بنے ہوئے ہیں، بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے غیر اللہ کی پکار کی، اور کوئی چیز آئے یا نہ آئے، نورانی قاعدہ آئے نہ آئے، ظلمانی قاعدہ ضرور آتا ہے، یہ شرک والا ظلمانی قاعدہ یہ لازمی آتا ہے۔
اور آؤ پیغمبر کریم کا فکر دیکھو، اے غلام، اے بچے، یہ تعلیم ہے، اے بچے سن، سبحان اللہ، پورا توجہ کر کے، متوجہ کر کے ایک قانون بیان کیا، فرمایا یہ عقیدہ بنا لو ان الخلق، ساری مخلوق، پوری مخلوق جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک، اس بات پر کہ تجھے ایک ککھ جتنا فائدہ دے دے، تھوڑا سا نفع دے دے، لن ينفعوک، یہ ساری مخلوق تجھے ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فائدہ وہی ہوگا الا ما کتبہ اللہ، جس کو اللہ نے لکھا ہوگا۔ بڑا وزنی جملہ ہے بھائی، کک فائدہ نہ ہو سیا الا ما، ساری مخلوق، تعویذوں والے بھی، ٹونے ٹوٹکوں والے بھی، دم منتروں والے بھی، پیر بھی، اور ساری کائنات، لو ان الخلق، پوری مخلوق جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک شیئا، کسی ایک چیز ذرا سا تجھے فائدہ دیں، نہیں دے سکتے، لن ينفعوک، نہیں دے سکتے، الا ما کتب اللہ، وہی نفع ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور فرمایا یہ بھی ساتھ رکھ، عقیدہ رکھ کہ لو ان الخلق، اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، الا ان یضروک، یہ کہ تجھے تھوڑی سا تکلیف دے دیں، نقصان دے دیں، لن یضروک، یہ سارے مل کر تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، الا ما کتب اللہ، ہوگا وہی جو کس کی طرف سے ہوگا؟ اب یہ ہے میرے نبی کا فرمان، اور یہ قرآن کے اندر سے آیا ہے، پیغمبر کی زبان ترجمان القرآن ہے، اور یہی بات اللہ نے فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات تیرے خلاف کٹھی ہو جائے، ان یمسسک اللہ بضر، یا ساری کائنات تیرے حق میں کٹھی ہو جائے، تیرے سجن اور دوست بن جائیں، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ھو، اس تکلیف کا مشکل کشا کوئی نہیں الا ھو، سوا اس کے، فلا کاشفہ، مشکل کشا کوئی نہیں، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں، الا ھو، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے، تیرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سارے مل کے اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتے، رد نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیم خود قرآن نے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا عقیدہ بنا دیا، حضرت ابن عباس کو یہی تعلیم دی، اور اگلا جملہ احفظ اللہ، اے غلام ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا، احفظ، دھیان رکھ، کوئی مصیبت ہو تیرا دھیان کدھر جائے؟ کسی قبر کی طرف نہیں، کسی زندہ مردہ کی طرف نہیں، احفظ، اللہ ہی کی طرف تیرا دل اور تیری توجہ رہے، خوشی ہو تب، غمی ہو تب،
اللہ کے احکام کو مد نظر رکھنا، وہی تیری حفاظت کرے گا۔ اگلا جملہ فرمایا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اب آؤ قرآن کی طرف، یہ پیغمبر کا فرمان تھا، اور قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا اسی کا ترجمہ پیغمبر کریم سمجھا رہے ہیں حضرت ابن عباس کو، اور یہی بات ہے هو المستعان، مستعان جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، وہ صرف اللہ ہی ہے، نہ علی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ زندہ ہے، نہ مردہ ہے۔ وہ کون ہے؟ هو المستعان، هو الحی الذی لا يموت، یہ وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی لا الہ الا ہو، فادعوہ مخلصین لہ الدین، هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ صرف اکیلا ہے ہووا، جس ہووا میں کوئی دوسرا آئے ہی نہیں، هو الحی، باقی سب کل من علیہ فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، باقی سب فانی، باقی سب ہالک، اور ہمیشہ زندہ رہنے والا هو الحی، وہ اکیلا زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، فادعوہ، جب بھی پکارنا ہو، فا فسیہ ہے، اذا کان الامر کذالک، جب بات یہ ہے کہ الہ صرف وہ ہے، اور الہ اس لیے وہ ہے کہ زندہ وہ ہے، تو پھر اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکار بھی کس کو؟ صرف اللہ کو، اور پکار بھی کیسے؟ مخلصین لہ الدین، 14 دا واسطہ نہ دے میں، 12 دا واسطہ تے 14 دا واسطہ، 5 دے واسطہ تے حضرت عیسیٰ تے بی بی مریم دا واسطہ تے حضرت عزیر کی دھمکی نہیں، مخلصین لہ الدین، بندے دا پھل بن کے پکارے، مخلصین لہ الدین، چھانڈ پھوک کے خالص کر کے پکارے، مخلصین لہ الدین الدعا۔ یہی سبق حضرت حسین نے پڑھا تھا، اور اسی سبق کے عنوان بدل کے انت رجائی، اللہم انت رجائی فی کل شدہ، تو یہ سبق محمد مصطفیٰ کی گود سے پیغمبر کریم کی لوریوں میں اور حضرت فاطمہ کی لوریوں میں انہوں نے یہ سبق سیکھا، پڑھا، اور پھر میدان کربلا میں وقت آیا، اسی وظیفہ کو دہرایا اسی مقام پر، اور حضرت حسین نے ثابت کیا 72 تن شہید ہو جائیں اور میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں، تب بھی پکار کے لائق صرف اللہ کو سمجھوں گا، اللہ کے سوا دوسرا کوئی پکاریں سننے والا نہیں ہے۔ امتحان مشکل تو نہیں بن رہا؟ ہر مسئلے کو پیش کر صحابہ اہل بیت کے عقیدے پہ، آج مسئلہ چل پڑا موت کا مسئلہ، جس پر بڑے بڑے مولویوں کو موت پڑ جاتی ہے، اور اس موت والے مسئلہ میں ہر باطل نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ جو مسئلہ موت کو مان گیا، خدا کی قسم وہ شرک کی کھائی سے نکل آیا، اور جتنے غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں سب سے پہلے یہ موت و حیات کو نہیں سمجھے، نہ موت کو سمجھے ہیں نہ حیات کو سمجھے ہیں۔ اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، یہودیت، عیسائیت، رافضیت، رضا خانیت،
للوڑیت، یہ جتنے فرقے باطل ہیں سب کے سب جو شرک میں مبتلا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ موت کو نہیں سمجھا اور مسئلہ حیات کو نہیں سمجھا۔ اگر موت و حیات سمجھ آ جائے تو کبھی بھی غیر اللہ کو نہ پکارے، اور پورے قرآن کا مطالعہ کرنا، پورے قرآن کا مطالعہ کرنا، جہاں قرآن نے الوہیت اور پکار کی بات سمجھائی ہے وہاں پر موت و حیات کی بات سمجھائی ہے۔ آیت الکرسی تو آتی ہوگی، اللہ لا الہ الا ہو، آگے الحی القیوم، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی لا الہ الا ہو، لا حی الا ہو، لا قیوم الا ہو، اس کے سوا الحی کوئی نہیں، القیوم کوئی نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس پہ رکھنا الحی الذی لا یموت، جو زندہ ہے لیکن زندہ کیسا؟ لا یموت، جس پہ موت نہیں آ سکتی۔ تجھے قرآن نے جہاں مسئلہ توحید سمجھایا ساتھ موت و حیات کا مسئلہ سمجھایا۔ کئی تمہارے اشاعتی بھی مغالطے میں کہتے ہیں مسئلہ الہ بیان کرو تو مسئلہ موت حیات بیان نہ کرو۔ میں نے کہا مسئلہ الہ اس کے بغیر بیان ہو سکتے ہی نہیں۔ قرآن نے جہاں مسئلہ الہ سمجھایا، یہ آیت الکرسی ہے، سورہ آل عمران شروع سے پڑھو، سورہ حامی مومن کی آیت 65 کا حوالہ میں ابھی دے چکا ہوں، هو الحی، ابھی توکل علی الحی الذی لا یموت، اور ایک اور مقام آیا سبحان اللہ سورۃ النحل کا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، آگے اموات غیر احیاء، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو حاجات اور مشکلات میں، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، شیئا بیٹے شیٹے کی بات نہیں، شیئا، اور دوسرے مقام پہ اس شیئا کی بھی وضاحت کر دی، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، اور یہ ذبابن بھی نکرہ ذکر کیا، کوئی لنگڑی، کوئی لولی، کوئی اندھی، کوئی کمزور سے کمزور ذبابن، جس پر ذباب کا اطلاق ہو سکے، پوری نہ صحیح ادھوری، صحت مند نہ صحیح بیمار، دو ٹانگوں والی نہ صحیح کوئی لنگڑی، پروں والی نہ صحیح کوئی لولی۔ فرمایا ذبابن، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور تو کہتا ہے ایڈا بڑا پتر، 5 کلو دا پتر دینا تے دور دی گلے، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لا، سارے اجتماع کر لیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا آؤ دلیل سنو، اس لیے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو اس میں تصرف ما فوق الاسباب کوئی نہیں، اور خلق کہتے ہیں الایجاد، التصرف ما فوق الاسباب، ایجاد کرنا، ما فوق الاسباب تصرف کرنا، جو مخلوق ہو اس میں ما فوق الاسباب تصرف نہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
آگے فرمایا اموات بادشاہ عبد القادر ایسے موتی بکھیرے ہیں خدا کی قسم، ایسا مسئلہ کیا اموات، فرمایا یہ آیت ان کے حق میں ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں، جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ اموات مردے ہیں غیر احیاء، زندہ نہیں۔ یا اللہ یہ کہ اموات تو مردے ہیں غیر احیاء، اللہ کو پتا تھا مارکہ آنے والا ہے حیات الاموات والے بے ایمان، انہوں نے کہا مردے زندہ ہے، مردے زندہ۔ فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ اور تم تو کہتی ہو چڑی چڑا دیکھتے ہیں، کون قبر پہ آیا؟ جب پنڈی پشاور والا بری کی قبر پہ چلتا ہے تو بری امام پشاور والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بھئی پخیر اگلے آ گیا ہے، بزرگ آ رہا ہے، وہ جوتے اتار کے سڑک پہ چل رہا ہے۔ فرمایا تم تو کہتی ہو یہ پورے علاقے کو جانتے ہیں، سنو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے وجود کے ٹھہرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ انہیں جنہیں اپنے حالت کا پتہ نہیں، اسے تیری پکاروں کا پتہ کیسے ہوگا؟ یہ سارا مضمون بیان کر کے آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سارے پڑھو إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ نتیجہ یہ ہے اموات، اس لیے یہ الہ کوئی نہیں، الہکم الہ واحد۔ اب بتاؤ مسئلہ حیات سما کے بغیر مسئلہ الہ حل ہوگا؟ نہیں۔ اونچے بولو، رحمت شروع ہوگی۔ تو جتنے مشرک ہیں انہوں نے مسئلہ موت حیات سمجھا نہیں ہے، اسی میں ان کو مغالطہ ہو گیا۔ اب ذرا پیش کریں صحابہ اہل بیت پر، وہ کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ مسئلہ حل ہی صحابہ اور اہل بیت نے کیا ہے، اس لیے حب صحابہ پہ فراڈ نہ کر۔ صحابہ کی محبت ہے تو صحابہ کا عقیدہ مان، حب اہل بیت پہ ڈرامہ نہ کر۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اہل بیت کا عقیدہ مان کہ اہل بیت کا عقیدہ ہے کیا۔ آؤ صحابہ کے جرنیل کی بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کے چہرے پر بوسہ دے کر لفظ کہتی ہیں تبتا حیم و میتا، تبتا حیم و میتا۔ اے میرے پیغمبر کریم، آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور آج میت ہو گئے ہو تب بھی خوشبودار۔ تبتا حیم و میتا۔ ایک جملہ سمجھو، جہاں سے آج کل کے زناد کا ان پہ مہر جباریت لگی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے بھی نہیں شرماتی اور لوگوں سے بھی نہیں۔ صدیق نے اگلا جملہ کہا با اجرے میں، لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ دو موتیں آپ پہ جمع نہیں کرے گا۔ دو موتیں، اب ایک سفید ریش بے ایمان وہ لگے، یہ دو موتیں کون سی ہے؟ کہتے جس اجماع سے موت ثابت ہے اس اجماع سے حیات ثابت ہے، اور لگے وہ دجال شیطان اس جملے کا معنی بگاڑتے ہوئے اور کہتے ہیں کیا معنی ہے لا یجمع اللہ علیک الموتتین؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کریم پر دو موتیں نہیں آئیں گی، یعنی قبر میں زندہ ہوں گے پھر موت نہیں آئے گی۔
یعنی قبر میں زندہ ہوں گے پھر موت نہیں آئے گی. تو میں نے کہا دوسروں کو اب یہاں پر بریکیں فیل ہیں. اب کہتے ہیں دوسروں کو موت آ جاتی ہے تو اپنے قانون کے مطابق پھر عذاب قبر کا منکر کون ہوا؟ کہتے ہیں سوال جواب کے لیے روح آئی پھر باقیوں کی نکل گئی. اچھا پھر موت آ گئی تو روح کے بغیر سوال جواب نہیں ہو سکتے تھے نا. روح آئی تو اگر روح کے بغیر سوال جواب نہیں ہو سکتے تھے تو روح کے بغیر عذاب ثواب کیسے ہو رہا ہے تیرے اصول کے مطابق جو تو نے بنائے. لیکن نہ چھیڑ ملنگا نو جیسے ان کی مرضی آئے. اس لیے یاد رکھو اس جملے کے محرفین پہ خدا کی لعنت ہو. علامہ ابن حجر، علامہ عینی، حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، حتیٰ کہ جن کو کہتے ہیں امام المحدثین سلیم اللہ خان صاحب، ان کی کشف الباری، یہ سب دیکھ لینا. یہاں پر ایک ضابطہ ہے جو ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ محدثین شارحین کی ایک عادت ہے کہ محتمل جتنے احتمال ہوتے ہیں وہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے. اور شیاطین کی عادت ہوتی ہے جیسے روافض ہیں وہ کوئی احتمال لے لیں گے، اسی طرح ناصبی ہیں وہ کوئی احتمال لے لیں گے، اسی طرح اہل بدعت اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ بھی اپنے مذہب کی آبیاری کے لیے ایک احتمال لیں گے. تو یاد رکھنا جس کو محدثین نے اسلم الوجوہ قرار دیا، ارجع الوجوہ قرار دیا، وہ یہ ہے جو بالکل قرینے قیاس اور سیاق کے مطابق ہے. اور وہ مطلب یہ ہے حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کریم پہ موت نہیں آئی، غشی کا عالم ہے، آپ اٹھیں گے منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے. حضرت فاروق اعظم یہ بات کر رہے تھے. جب صدیق نے موت کو دیکھا اور پیغمبر کریم کی میت مبارک کو دیکھا تو یہ قول فرمایا لا یجمع اللہ علیہ کا ردن لقول عمر. حضرت عمر کی اس بات کا رد کرتے ہوئے کہ اگر حضرت عمر والی بات صحیح ہو کہ ابھی غشی ہے اٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر موت آئے گی. فرمایا ایسا نہیں ہے، جو موت آنی تھی فقد متہا، وہ موت آپ پہ آ گئی. اب قیامت تک نہ روح بدن میں آئے گی اور نہ قیامت تک کوئی دوسری موت آئے گی. کوئی توجہ ہے میری طرف؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی داؤدی کہتے ہیں. داؤدی تیرا کون لگتا ہے؟ داؤدی کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں. اور یہ جو تیرا عقیدہ ہے کہ قبر میں روح لوٹ آتی ہے عامہ کی یا انبیاء کی، یہ عقیدہ نصوص سے قرآن کے منافی ہے. اب تو وہ معنی کر رہا ہے جو قرآن سے صحیح ٹکر کھائے اور پھر بھی تو کہے میں مسلمان ہوں، اور ساتھ یہ بھی ڈانس کرے. اور جس صدیق کے قول سے موت ثابت ہے اس صدیق کے قول سے حیات ثابت ہے. کون سی تیرے والی حیات؟ یہ ہوتی ہے یہودیوں والی تلبیس. اور یہود کی طرح یحرفون الکلم عن مواضعہ کا مصداق. اور کچھ کرینہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، کچھ سیاق و سباق بھی دیکھنا پڑتا ہے. باقی تو کہتے ہیں قبر میں سوال و جواب کے لیے روح آ جاتی ہے اور پھر موت آتی ہے. عام کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتا ہے یہ اجماع کے خلاف ہے. یہ کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ فتح العزیز اٹھا. خیر، حضرت صدیق نے کیا فرمایا؟ طبتا حیم و میتا، موت کے بعد پیغمبر کریم کے لیے حیان یا میتا، موت آ گئی. موت کے بعد اب حی یا میت؟ اونچے بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ صدیق کے الفاظ ہیں اور یہ ہے بخاری میں اگر بخار نہ ہو. یہ ہے صحابہ کا سید الصحابہ حضرت صدیق اکبر. اور یہ جملہ بخاری میں
اب ذرا آؤ پیر علی کی بات بھی سن لو. حضرت علی کا عقیدہ ابن ماجہ اٹھا. حضرت علی نے میرے محبوب کو غسل دیا اور فرماتے ہیں جب میں نے غسل دیا تو میں نے آپ کے وجود مقدس کو ایسا پاک، ایسا طاہر، ایسا خوشبودار پایا کہ میں نے اس وقت کہا طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا. صدیق کا بیان بھی وہ ہے جو علی کا بیان ہے. صدیق بھی کہتے ہیں طبت حیم و میتا، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں طبت حیم و میتا. ایک قسم کے الفاظ. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا اصحاب پیغمبر، خاندان پیغمبر کا عقیدہ ایک تھا، صحابہ اہل بیت کا عقیدہ ایک تھا، اور وہ عقیدہ یہی تھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کے بعد لفظ کس کا بولا جائے گا؟ میت کا. کس کا لفظ بولا جائے گا؟ میت کا. اب دیکھیں دو اہل بیت کے افراد پیش کر رہا ہوں. ایک وہ جو سیدہ ہے اہل بیت کی، جس کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اہل بیت کی کیا ہے؟ سیدہ اہل بیت. سبحان اللہ. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ سوال کا ذرا خیال کرنا. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں محب ہوں. ساری دنیا محب ہونے کے لیے دوڑ رہی ہے، اور سائل سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ تمہیں میری بات ابھی نہیں سمجھ آئی. دنیا دوڑ رہی ہے میرے نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی شان کتنی بلند ہوگی جو پیغمبر کا محبوب ہو. سوال کی نوعیت دیکھیں، کون آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. حضرت عائشہ، جہاں حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں لیا. خیال کرنا، عائشہ. پھر سوال ہوا وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ اصل مصیبت یہ ہے جو اہل حق ہے نا، یہ سچی بات بیان نہیں کرتے، ان کو شرم آتی ہے. اور جو اہل باطل ہیں وہ کوئی کہیں انہیں پاؤں ملانے کی جگہ بنے نہ بنے تو وہ بعد میں رسی ڈالتی ہیں اور ربڑ کی طرح کھینچتے جاتی. اب کیسے مشہور کیا من کنت مولا ہو فاز علی مولا ہو. تو اس میں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے بھائی؟ لگے ہیں رضا خانی بھی. کوئی صفائیاں پیش کر رہا ہے جی ہم تو مانتے ہیں من کنت مولا ہو. کوئی کہتا ہے جی روافض ٹھیک کہتی ہیں. کوئی کہ او بے ایمانوں پہلے فیصلہ تو کرو اس میں ہے کیا؟ من کنت مولا ہو یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے جی. اب تمہیں بھی شک ہے، جھوٹ کا پراپاگنڈا اتنا ہوتا ہے نا. فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے ذکر کیا کہ ایک وفد آیا جن میں حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے. انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے آ کر کہا السلام علیکہ یا مولانا. حضرت علی نے فرمایا لست بمولاکم، یہ تم نے کیا کہا؟ میں تمہارا مولا شولا کوئی نہیں. اب کیا بنے گا؟ مسند احمد ہے، فضائل صحابہ امام احمد کی. میں تمہارا مولا نہیں.
آگے اس میں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا، تو حضرت علی نے کوئی اس کی تصدیق نہیں کی اور اپنی بات پہ قائم رہے، میں تمہارا مولا نہیں ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ مولا کا لفظ کوئی میری خصوصیت نہیں ہے، یہ تم نے کیسے خاص بنا دیا، السلام علیکہ یا مولانا، یہ مولا کوئی میری خصوصیت ہے؟ تو حضرت علی وہ روایت کا انکار نہیں کر رہے، ان پر رد کیا کہ میں تمہارا مولا، یہ جو تم نے سلام کیا السلام علیکہ یا مولانا، یہ کون سی خصوصیت تم نے نکالی؟ یہ لفظ مولا کوئی میرے ساتھ خاص ہے، یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو لیکن آج ایسی دنیا اندھی ہو گئی، سارے جی مولا علی، تو مولا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس حدیث میں تو یہ آیا ہے من کنت مولا ہو، کبھی سنا ہے مولا محمد؟ جی کیوں؟ پہلے تو من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن بے ایمانی کی حد ہوتی ہے، روایت کی تحریف کر کر کے۔ حضرت زید کو میرے نبی نے فرمایا انت مولانا باخونا، تو ہمارا مولا بھی ہے، تو ہمارا بھائی بھی ہے، انت مولانا۔ وہاں تو کوئی جھگڑا نہیں پڑتا بھئی کہ حضرت زید خلیفہ بلا فاصل ہیں یا نہیں، اور کوئی نہیں کہتا زید مشکل کشا۔ اچھا اے پڑھیں ان اللہ و جبریل، ان اللہ ہوبا مولا، مولا ہوبا جبریل ہوبا صالح المومنین، اللہ نے سب مومنین کو مولا کہا ہے، تم بھی مولا ہو، سارے مومن مولا ہے، جبریل مولا ہے۔ کبھی کسی نے کہا جبریل خلیفہ بلا فاصلے، جبریل مشکل کشا ہے، ان اللہ ہوبا مولا ہوبا جبریل ہو، جبریل بھی مولا، یہ سارے مومنین بھی مولا۔ بھئی تم کیا معنی لیتے ہو مولا کا؟ توجہ ہے میری طرف؟ اور من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والے، وہاں پر تو صاف لفظ ہے کہ جس کو میں محبوب ہوں وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اور یہ کبھی آپ کو ملا نہیں بتائے گا کہ یہ روایت کا پس منظر کیا ہے، نہ وہ رہبندی بتائے گا جو آدھا شیعہ، آدھا رضا خانی، آدھا دیوبندی، پوری کھچڑی ہے، کبھی نہیں بتائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت علی کی شکایت لگی، حضرت بریدہ نے شکایت کی، حضرت خالد بن ولید نے معاملہ پیش آ گیا یمن میں کہ وہاں پر بعض لونڈیوں کا مسئلہ پیش آیا جس میں بعض صحابہ کو اشکال ہوا حضرت علی کے بعض کاموں پر، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر اعتراض کیا کہ یہ کام جو حضرت علی نے کیا یہ کام ہم نے صحیح نہیں سمجھا اور یہ کام صحیح نہیں تھا۔ تو آپ نے اس مقام پہ فرمایا کہ اے لوگو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کرے، اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو بھی اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ بھی علی وجہ تسلیم ہے، ورنہ امام بخاری اور امام مسلم کی تو شرائط پہ یہ روایت ہے ہی نہیں، اس لیے نہ بخاری نے نقل کی نہ مسلم نے نقل کی، ان کے شرائط پہ پوری نہیں اتری۔ لیکن پراپاگنڈا تو ہے، اور جو سچ ہے سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھو کتنا بہترین لفظ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ سائل نے سوال کیا وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ وہ ابو بکر صدیق ہے، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ اور یہ ہوتی ہے تفضیل، یہ ہوتی ہے افضلیت، احب
سب سے زیادہ محبوب وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا آخر میں جو فضائل صدیق پہ خطبہ دیا وہاں پر آپ نے فرمایا خبردار مسجد کے اندر جس کی کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دو، صرف خوخہ تو ابو بکر صدیق کے حجرے کا دروازہ مسجد کی سائڈ پہ کھلا رہے، باقی سب کے دروازے بند کر دو۔ یہ ہوتی ہے افضلیت۔ افضلیت کا معنی جس میں جو شان ہو دوسرے میں نہ ہو، جس کے جو خصائص ہوں دوسرے میں نہ ہوں۔ اور لفظ مولا تو ہر مومن مولا بمعنی دوست، محب اور محبوب۔ اچھا جو غلام ہے اس کو بھی مولا کہتی ہیں، معتق آزاد کرنے والا اس کو بھی مولا کہتی ہیں، کزن اس کو بھی مولا کہتی ہیں، اور مولانا ہر اینک پگڑی والے کو بھی کہتے ہیں مولانا۔ تو تخصیص تو نہ ہوئی نا، تخصیص نہیں، اس لیے دلیل وہ پیش کر جس میں شرکت نہ ہو۔ اور تفضیل اس کا نام ہے کہ پیغمبر کریم فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب مردوں میں ابو بکر صدیق ہے، صدیق سے بڑا میرا محبوب کوئی نہیں۔ اور فرمایا اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ امن الناس، یہ ہے افضلیت۔ امن سیغہ اس میں تفضیل کا، امن الناس، اے لوگو سب سے زیادہ جس کے مجھ پہ احسان ہے صحبت میں مال میں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے صدیق کے لیے جو جملہ آیا وہ اس میں تفضیل کے ساتھ آیا۔ ابو بکر ہوبا اعلمنا، اعلمنا اس میں تفضیل، اعلمنا ہم سب سے زیادہ علم والا ابو بکر صدیق۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی۔ اور کس نے پوچھا تھا؟ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، محمد بن علی نے سوال کیا۔ اور پھر من اشجع الناس، اشجع الناس سے ابو بکر سب لوگوں سے اشجع زیادہ بہادر وہ ابو بکر صدیق، احب ابو بکر صدیق، امن ابو بکر صدیق، اشجع ابو بکر صدیق، عالم ابو بکر صدیق، اتقا اتقل امہ ابو بکر صدیق۔ اس کا نام ہے افضلیت، جو ایسی شان جس شان میں دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت عائشہ اہل بیت سے ہے نہیں ہے؟ جلدی بولو ٹائم ختم ہے۔ اہل بیت سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آپ کے چچے کا بیٹا، خاندان نبوت سے دونوں سے روایت ہے ترمذی میں۔ روایت ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اہل بدعت کے لیے زہر ہے۔ فرماتے ہیں ان ابا بکر قبل النبی وہو میت، ان ابا بکر قبل النبی وہو میت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ دونوں فرماتی ہیں ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم کو اس حال میں آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت تھے۔ تو موت کے بعد کون سا لفظ بولا؟ میت کا۔ اب یہ تو ہے موت کا مسئلہ کہ نبی پر بھی موت آئے تو پیغمبر بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو شابش، کیا ہوتا ہے؟ میت۔ برقع شرقہ بٹانے والی بات نہیں، پردہ فرمانے والی بات نہیں، میت۔ صاف لفظ صحابہ کے۔ اور کوئی کہتے ہیں توفی اللہ نبیہ، کوئی کہتے ہیں توفی النبی، کوئی کہتے ہیں قبض اللہ نبیہ، کوئی کہتے ہیں مات رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں خرج من الدنیا، کوئی کہتے ہیں لقی اللہ۔ یہ سارے الفاظ حدیث کی کتابوں میں سب صحابہ سے آ رہے ہیں، جو سب صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کریم پر حقیقتاً موت آئی،
آپ کی روح مبارک بدن سے جدا ہوئی، موت آئی۔ مسند احمد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی وفات ہوئی، ہاذا کساؤن، یہ بخاری میں بھی ہے، ہاذا کساؤن، یہ چادر ہے، یہ چادر میں آپ کا وجود لپٹا ہوا تھا۔ جب آپ پر موت آئی اور میں نے ایسی خوشبو پائی، ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی، لیکن یہ خوشبو کب آئی؟ فلما خرجت نفسہ، جب آپ کی روح مبارک آپ کے بدن مبارک سے نکلی، اس وقت مجھے خوشبو آئی۔ جب آپ کی روح مبارک آپ کے بدن مبارک سے نکلی، اس وقت خوشبو آئی۔ یہ کون کہتی ہے؟ حضرت عائشہ، اہل بیت حضرت عائشہ۔ آج سن، موت کے بعد حیات کہاں کی ہے؟ آپ حیات النبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں اونچے بولو۔ وہ حیات النبی مانتے ہو نہیں مانتے؟ حیات شہداء مانتے ہو نہیں مانتے؟ کتنے مولوی بیچارے ساری زندگی زور لگا حیات النبی کے منکر ہے، حیات الانبیاء کے منکر ہے۔ حیات مولوی دا ٹکر ہی تھے ہی بنے، اس نے اپنی روزی کمائی ہوئی ہے، ہمیں گالیاں دے دے کر۔ جو ان میں بالکل لم یبج اور بالکل لم یثبت نسبہ ایسا ہوتا ہے تو وہ ہمیں گالیاں دے کر اپنی روزی اور تجارت بناتا ہے۔ جتنی گالیاں دو گے، کئی ایسے مولوی، ہم بھی خوش ہیں، چلو ہمیں گالیاں دینے کی وجہ سے کئی مولویوں کی روزی بنی ہوئی ہے۔ ممکن ہے وہ جو عورت تھی اس نے کتے کے منہ میں پانی ڈالا، دخلت الجنہ، تو یہاں تو کئی کتوں کی روزی کھلی ہوئی ہے جو ہمیں رات دن بھونکنا عبادت سمجھتی ہے۔ تو بہرحال خیر ہے، دنیا میں روزیاں بنا لو جس طرح مرضی۔ آؤ حیات النبی کہو، حیات النبی برحق، حیات شہداء برحق، حیات الانبیاء برحق، پر ہے وہ جو کتاب و سنت میں ہے، دنیا بھی شنیا بھی نہیں۔ دنیا بھی حیات موت سے ختم ہو گئی، اور موت قات حیات دنیا بھی ہے، اور جو موت کے بعد حیات ہے وہ برزخ کی ہے، عالم آخرت کی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، میری بات نہیں، صحابہ اہل بیت، انہی سے لوں گا۔ حضرت فاطمہ جانتے ہو؟ حضرت بولو حضرت فاطمہ بطول جنت، خاتون جنت، حضرت فاطمہ الزہرا، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، جس کو پیغمبر کریم نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا، یعنی جگر اور دل کا حصہ ہے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اور جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تھی، اللہ کے محبوب اٹھ کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے، اور حضرت فاطمہ کو پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت تھی، فرماتی ہیں کئی دن کی بھوکی جب پیغمبر کے چہرے پہ میری نظر پڑتی، کئی دنوں کی بھوک ختم ہو جاتی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھو، جو بدبخت حضرت فاطمہ کا عقیدہ نہ مانے وہ اہل بیت اور صحابہ کا محب بن سکتا ہے؟ اونچے بولو، پکی بات ہے نا؟ ہاں جلدی بولو، 5 منٹ اور لگاؤ۔ فرماتی ہیں یا ابتا، موت کے بعد اے میرے ابا جان، من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس مأوا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا لیا، جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیے۔ حضرت فاطمہ بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر کریم پہ موت آئی، اور موت کے بعد اب زمین کے نیچے والی حیات نہیں،
اب حیات کون سی ہے؟ سارے بولو جنت اور جنت الفردوس کا بھی بننا میرے نبی نے بیان کر دیا. فرمایا جنت الفردوس اوسط الجنہ اعلی الجنہ سقفہ عرش الرحمن. یہ ساری جنتوں سے اونچی بلڈنگیں جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے. حضرت فاطمہ گواہی دے رہی ہے کہ میرا بابا وفات کے بعد کہاں چلے گئے اور عارضی نہیں گئے، مأوا ٹھکانہ بنا لیا جنت الفردوس کو. اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعبیر کرتی ہیں رفیق اعلیٰ سے، یا جنت الفردوس سے با رفیق اعلیٰ ہے کہ موت کے بعد پیغمبر کریم چلے گئے دنیا سے. اور کہاں چلے گئے؟ رفیق اعلیٰ میں. اور رفیق اعلیٰ سب کے سب محدثین، کوئی حدیث کی شرح اٹھاؤ، ابن حجر کی، عمدۃ اور علامہ عینی کی، ابن بطال کی، ابن اسیر کی، حتیٰ کہ مفسرین سب کے سب کہتے ہیں المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء. یہ وہ مکان اور وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کی روحوں کا مستقر ہے. اور یہ اعلی الجنہ اوسط الجنہ اسی جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہے. حضرت فاطمہ بھی کہتی ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حیات جنت الفردوس کی. حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں پیغمبر کریم کی وفات کے بعد حیات جنت الفردوس کی. پیغمبر کے ازواج اور پیغمبر کے اصحاب اور پیغمبر کے اہل بیت سب متفق ہیں کہ پیغمبر کی موت بھی برحق، اور موت کے بعد پھر حیات کہاں کی ہے؟ جنت الفردوس کی. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا اور یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ موت کے بعد کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. یہ مسئلہ تو میرا خیال ہے بیان کرنے کی کوئی ضرورت. حضرت عائشہ نے قرآن پڑھ کے بتایا موت کے بعد کوئی سنتا نہیں. مجھے بولو موت کے بعد کوئی سنتا نہیں. اور من فی القبور، نبی ہو غیر نبی کسی کی تخصیص نہیں، جو مر جائے وہ سنتا نہیں. اور ساتھ فرما دیا قال اللہ، قرآن پڑھ کے سمجھا دیا. اور نہ کسی اہل بیت نے انکار کیا، نہ کسی صحابی نے انکار کیا. معلوم ہوتا ہے اہل بیت صحابہ متفق ہیں کہ ان آیات کا معنی ہے کوئی موت کے بعد سنتا نہیں ہے. یار اس سے بھی آگے بتا دیتا ہوں. مختارہ میں حدیث ہے، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے حضرت عائشہ کے حجرہ کے قریب جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، آج تو 4-5 دیواریں ہیں، اس وقت باہر کی دیواریں نہیں تھی، صرف حجرہ کی دیوار تھی. اور حجرہ کی دیوار میں سوراخ ہو چکا تھا، کوئی اینٹ گر گئی یا کوئی واللہ عالم، فرجہ تھا، سوراخ تھا. وہاں پر ایک آدمی گیا اور اس کو دیکھ لیا ہے امام زین العابدین نے. کس نے؟ ہم پہ تو جتنی مرضی فتوے لگاؤ. اب ذرا میں دیکھتا ہوں حب صحابہ اہل بیت سچی ہے یا کڑو مچو ہے. اوپر نعرے، اب پتہ چلے گا. زین العابدین علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے بیٹے نے دیکھا. صوفی صاحب گیا ہے بھئی اس فرجہ پر سوراخ کے قریب جا کے کھڑا ہوا. انہوں نے واپس بلایا کہ ادھر آ بھئی، تغدہ، ناشتہ شاشتہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ تم سے نہیں پوچھ رہا، اگر کرنا ہے تو کر. اچھا، اس نے کہا جی نہیں. فرمایا ادھر کیوں گیا تھا؟ سبحان اللہ. ان کو شک پڑ گیا بھئی ادھر جا کے کوئی یوں نہ کیا ہو.
کوئی سفارش، استشفا، تو یہ ہے اہل بیت کا عقیدہ۔ پوچھ رہے وہاں کیوں گیا؟ اس نے کہا جی خدا کی قسم میں تو سلام پڑھنے گیا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے کہا سلام پڑھنے گیا تو وہاں کیوں گیا؟ یہ حسین کا بیٹا تھا، چھوڑ نہیں رہا۔ میرے نانے کے اس وہاں حجرہ مبارک اس کے پاس کیوں گیا؟ اس نے کہا جی خدا کی قسم میں نے صرف سلام پڑھا ہے اور کچھ بھی میرا مقصد نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا سلام کے لیے گیا ہے، آج سن، نانے کی حدیث سن اور سند بھی سن۔ حدثنی ابی، مجھے میرے باب حسین نے بتایا، اور وہ فرماتی ہیں مجھے میرے نانا محمد میرے بابا حضرت علی نے بتایا، اور حضرت علی کہتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے مجھے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ رش نہ کرنا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ رش نہ کرنا، میلے جھم گھٹے نہ بنانا۔ رہ گیا سلام، صلو ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم درود پڑھو، سلام پڑھو۔ درود و سلام یہ مقبول دعا ہے اور یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کی رحمت مجھ پر ہو جاتی ہے۔ تو بلغنی یہ پہنچایا جاتا ہے، پہنچنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ قبول دعا ہے اللہ کے دربار میں، اور اس سے جو رحمت اس کا نتیجہ ہے وہ مجھ پہ ہو جاتی ہے۔ تو بلغنی، باقی رہ گیا جہاں آنا، ہے سو ما کنتم، جہاں پر بھی درود پڑھو اس کا ثواب، اس کی رحمت مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے، پہنچایا جاتا ہے، یہ معنی ہے پہنچایا جاتا ہے، اس لیے جہاں آنے کی ضرورت۔ یہ کس نے حدیث سنائی؟ بولو شاباش بولو، بڑی بارش آ رہی ہے، کس نے حدیث سنائی؟ زین العابدین۔ اچھا یہ حدیث اور سے بھی ہے جو حضرت حسن کا بیٹا ہے ان سے بھی ہے، اور ان سے حضرت حسین کے بیٹے سے بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے دونوں شہزادوں نے یہ روایت کی۔ ابن عبدالہادی نے اس پہ باس کیا سارے المنکی میں۔ آگے وہ پھر کھڑا ہو گیا بندہ، وہ بھی کوئی عجیب تھا۔ اس نے کہا جی خدا کی قسم میں تو سلام پڑھنے گیا تھا، میں نے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ شکر ہے پاکستانی نہیں تھا، نہیں یہ تو داستانیں سناتا بے ایمان۔ یہ تو وہاں جاتے ہیں نا، ان کا دل ہوتا ہے بے کعبے کو پیٹ ہو اور آپ کی قبر کی طرف کچھ چیز مانگ لیں، اور تمہارے یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں دیوبندی شیطان، یہ بھی وہاں اسی طرح کرتی ہے۔ یہ تو شکر ہے وہاں سعودی شرطے کھڑے ہیں ڈنڈوں والے اور کہتے ہیں یبن الکلب یبن الحمار، بہترین تمغے دیتے ہیں اور اچھے لقب دیتے ہیں، او کتے۔ میں نے ترجمہ کیا، تم کہو گے یار گالی ہیں، چلو عربی میں کافی سمجھو، یبن الحمار۔ تو خیر وہ پوری ان کی عزت کرتی ہیں۔ پیر صاحب کی کوشش ہوتی ہے جی میں لندھا بلا ادھر سے ادھر سے کوئی مجھے موقع ملے ہیں روزے دی جالی چوم لین دے، یہ صرف رضا خانی نہیں۔ ابھی میرے پاس ایک دیوبندیوں کی کتاب ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، حالانکہ یہ دیوبند کے نام پر بدنما دھبا ہے، اور علماء دیوبند کے سب سے بڑے بے ادب اور گستاخ یہی للڑ شیاطین ہیں۔ اس میں کہتا ہے جی ایک بزرگ تھا، اس نے کہا میں نے ایسے منہ آگے کیا بھئی جالی چوم لوں، جالی چومنے کے لیے۔ تو پھر خیال آیا شاید جائز نہ ہو، تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جی میں نے ایسے منہ بنایا ہی ہے آگے اور منہ کٹھا کر کے، لیکن میں پیچھے ہٹایا۔ تو آگے حضرت صاحب نے فرمایا افسوس، یہ مسئلہ آپ مجھ سے پوچھتے جالی چومنے کے بعد، پہلے پوچھ رہے ہیں، چوم کے آتا پھر پوچھتا تو پھر میں راضی ہو۔ یہ دیوبندڑ ہیں، یہ جالیاں، یہ ساری چٹو کو، اور ادھر بھی ساری چٹو، سمجھتے ہو چٹو، چومنے ہی چومنے۔
چومنا ہی چومنا ہے، پیر کو بھی چومنا ہے، مرید کو بھی چومنا ہے، کوئی جھنڈی نظر آ جائے چومنا ہے، پیر کی کار نظر آ گئی چومنا ہے، پیر کا گدھا آ گیا چومنا ہے، پیر کی جوتی آ گئی چومنا ہے۔ ایک مولوی صاحب دلیل دے رہے تھے، اچھا یہ چومنا ناجائز ہو گیا، ہم قبر کو چومتے ہیں، بزرگوں کو چومتے ہیں، یہ چومنا ناجائز ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے جائز؟ کہتے ہیں اپنی بیوی کو آدمی نہیں چومتا۔ میں نے کہا تھوڑا سا قیاس آگے بڑھا تاکہ مقیس علیہ کے پورا مطابق ہو جائے، جو معاملہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہی پیر کے ساتھ کر، اور دلیل پھر دے بھئی بیوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پیر کے ساتھ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو نے اب کیا زبردست کیا، پیر کو بنا دیا بیوی۔ اگر پیر میں بھی کچھ حیا اور غیرت ہے آئندہ خیال کرے گا، اور یہ پتہ چل جائے نا مرید کیوں چومتے ہیں، بیوی سمجھ کے پیر کو چومتے ہیں، راز ہن کھل ہے، اب پتہ چلا ہے۔ اور سارے معاملات اگر رل مل گئے تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہوگا۔ یہ ہوتے ہیں شیاطین۔ خیر وہاں پر شکر ہے وہ پاکستانی نہیں تھا، نہیں تو بڑی عرضیاں سناتا، یا رسول اللہ کربوگے والے نے بھی سلام بھیجے، فلانے نے بھی سلام، یہ پورے بے ایمان فرشتے بنا کے جاتی اور ایسے جالی، لیکن تھا وہ وہاں کا۔ اس نے کہا جی میں نے سلام پڑھا، اب ذرا جملہ سنو، سید کا جملہ ہے، سیدن مندے ہو، سید کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ اب پتہ چلے گا حب صحابہ حب آل بیت کس کے دل میں ہے۔ فرمایا سلام کا نام لینے والا ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا پیغمبر کی قبر مبارک کے پر سلام پڑھنا اور ایک آدمی اندلس میں سلام پڑھے، دونوں کا سلام پڑھنا برابر ہے۔ تم نہیں سمجھے؟ ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، اندلس شہر میں جو سلام پڑھے اور تمہارا جہاں پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ میری بات نہ مان، ابن عبدالہادی نے جہاں لکھا کہ یہ روایات جو حسان ہیں، احادیث حسان، یہ دلالت کرتی ہیں کہ سننے والی بات کوئی نہیں ہے، سما نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کس کا عقیدہ؟ صحابہ اہل بیت کا، موت کے مسئلہ میں، سما کے مسئلہ میں، درود کے مسئلہ میں، صحابہ اہل بیت کا توسل کے مسئلہ میں، پکار کے مسئلہ میں، جتنے مسائل ہیں سب کو پیش کر صحابہ کے عقیدے پر، اہل بیت کے عقیدے پر یہ ایک شک ہے کہ امتحان کیسے ہوگا۔ جس کا عقیدہ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ مل گیا وہ سچا محب ہے، اور جس کا عقیدہ صحابہ اہل بیت سے نہیں ملتا، چاہے وہ جلوس نکالے، چاہے وہ ایام منائے، چاہے وہ عرس منائے، چاہے وہ جلوس اور جلسے کرے، چاہے وہ احتجاج کرے، جس کا عقیدہ صحابہ اہل بیت سے نہیں ملتا وہ صحابہ کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے، اس کا صحابہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد